بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق 87 میں کتاب العقل والجہل کا 52 حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے عقل کی حقیقت اور خلقت نورانیہ کے بارے میں نظریات کا جائزہ لیا تھا، اور اس درس میں جہل کی حقیقت اور خلقت اور اس میں نظریات پیش کیے جائیں گے۔ متن اصول کافی کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا قال ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانيا فقال له أدبر فأدبر ثم قال له أقبل فلم يقبل فقال له استكبرت فلعنه ثم جعل للعقل 75 جندا فلما رأى الجهل ما أكرم الله به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة فقال الجهل يا ربي هذا خلق مثلي خلقته وكرمته وقويته وأنا ضده ولا قوة لي به فأعطني من الجند مثل ما أعطيته فقال نعم فإن عصيت بعد ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي قال قد رضيت فأعطاه 75 جندا۔ اس میں آنے والی لغات کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ البحر سمندر کے معنی میں ہے، اجاج کھارا، ظلمانی تاریک، استکبرتا تو نے تکبر کیا، جند لشکر، اضمرا مخفی کرنا۔ اس متن کا معنی یہ ہوگا، فرمایا پھر اللہ تعالی نے کھارے سمندر سے جہل کو خلق فرمایا در حالانکہ وہ تاریک تھا۔ فقال له ادبر فادبر، پھر اس کو حکم دیا کہ تو پلٹ جا، تو وہ پلٹ گئی۔ ثم قال له اقبل، پھر اس کو کہا کہ آگے آ، فلم يقبل، لیکن جہل آگے نہیں آئی۔ فقال له استکبرتا، اس سے فرمایا کہ تو نے تکبر سے کام لیا ہے۔ فلعنہ، اور اس پر لعنت فرمائی۔ پھر عقل کے لیے 75 لشکر قرار دیے۔ جب جہل نے دیکھا کہ جو اللہ تعالی نے عقل کو عزت اور اکرام سے نوازا ہے اور جو کچھ اسے عطا کیا ہے، اضمر له العداوۃ، تو اس نے عقل کے لیے دشمنی کو مخفی کر لیا۔ پس جہالت نے کہا اے رب، ھذا خلق مثلی، یہ میری جیسی ہی مخلوق ہے، خلقتہ وکرمتہ وقویتہ، اس کو تو نے خلق فرمایا، اس کی تکریم فرمائی اور اس کو قوت عطا کی ہے، میں اس کی ضد ہوں، مخالف ہوں، ولا قوت لی بہ، لیکن اس کے مقابلے میں میرے پاس قوت نہیں ہے۔ فاعطنی من الجند مثل ما اعطیتہ، مجھے بھی اسی طرح لشکر عطا فرما جس طرح اس کو لشکر عطا کیے ہیں۔ فقال نعم، فرمایا ہاں تجھے بھی لشکر عطا ہوں گے۔ فإن عصیت بعد ذلك اخرجتک وجندک من رحمتی، بس اگر تو نے اس کے بعد کہ تجھے لشکر عطا ہوئے ہیں تو نے میری نافرمانی کی تو میں تجھے نکال دوں گا اور تیرے لشکر کو بھی اپنی رحمت سے نکال دوں گا۔ قال قد رضیت، تو اس نے کہا میں راضی ہوں، تو اسے بھی اللہ تعالی نے 75 لشکر عطا فرمائے۔ یہاں تک جہل کی خلقت اور اس کی حقیقت کا تعلق ہے تو اس میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ جناب ملا صدرہ کے نظریے کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ملا صدرہ جہل کو محض علم کا فقدان قرار نہیں دیتے، چونکہ علم منطق میں جہل کو علم کے مقابلے میں لیا جاتا ہے۔ جہل بسیط ہوتا ہے، جہل مرکب ہوتا ہے، یعنی علم کا نہ ہونا، لیکن اس حدیث میں جہل کو محض علم کا فقدان نہیں مانتے بلکہ ایک وجودی حقیقت قرار دیتے ہیں جو نفس انسانی کے وجود میں عقل کے مقابل میں کام کرتی ہے۔ تشکیک وجود کے اصول کے تحت جہل ایک ادنا درجہ کا وجود ہے جو خیر محض کے فقدان سے پیدا ہوتا ہے۔ ان کی اسفار میں یہ عبارت موجود ہے، الشر لیس امرا موجودا بنفسه بل هو نقصان الوجود او بعد عن الحقیقہ۔ تو یہ ان کی شرح اصول کافی کی عبارت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا جان لو اللہ تعالیٰ آپ کو طریق عرفان کی ہدایت کرے اور خواہشات اور انکار اور کفران سے
بچائے کہ جہل سے مراد فقط جہل بسیط نہیں ہے، چونکہ وہ امر عدمی ہوتا ہے، علم کا نہ ہونا، اور عدم چاہے سالب محض ہو یا ملکہ ہو، یہ مخلوق نہیں ہوتے، اور نہ ہی مراد جاہل مرکب ہے معنی مشہور کے حوالے سے کہ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ میں جاہل ہوں۔ وہ جاہل بسیط میں ہوتا ہے کہ انسان اپنی جہالت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اسی طرح عقل سے مراد بھی فقط صورت علمی نہیں تھی جس کو خلق فرمایا گیا تھا۔ تو خلاصہ اس بات کا کیا ہوگا کہ ان کے نزدیک جہل ایک وجودی حقیقت ہے جو نفس انسانی کے وجود میں عقل کے مقابل میں کام کرتی ہے۔ ادھر ان کی عبارت ہے بل العقل والجہل المذکوران فی ھذا الحدیث من افراد الوجود العینی احدہما عقلی صرف والآخر نفسانی وہمی محض، یعنی جہل ان کے نزدیک وجود کی حقیقت میں سے ہے اور یہ نفسانی وہمی ہے۔ تو اسی طرح اپنے نظریے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جہل جو علم کے متضاد ہوتی ہے، عقل کے مقابل ہوتی ہے، تقابل تضاد عبارت ہے صورت نفسانیہ مضاد للعقل غیر مطابقت للعلم والحکمہ۔ پس جتنی جہالت زیادہ ہوتی جائے گی، شدید ہوتی جائے گی، قوت جہالت اقوا اور شیطنت بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ اپنے کمال کو پہنچ جائے اور پھر وہ مبدأ شعب ضلالت ہو، منبع طرق جہالت ہو اور متکبرین اور جاحدین میں شمار ہو جائے۔ فرماتے ہیں ھذا ھو المراد من الجہل ہنا، یہاں پر جہل سے یہی معنی مراد ہے، اور فرمایا تھا کہ اس کو بحر اجاج سے خلق فرمایا ہے۔ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جیسے علم کو پانی سے تشبیہ دی ہے اور اس پر پانی کا لفظ اطلاق کیا ہے، چونکہ یہ عالم اجسام میں علم کے لیے ایک مثال ہوتی ہے، جس طرح پانی سے اس عالم میں ہر چیز کی حیات ہے اور علم سے ہر شے کی آخرت میں حیات ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ أَيِ الْعَقْلِ، تو مطلق علم جو کہ مطلق ماء ہے اور اس کی کثرت سمندر کہلاتی ہے اور اس کی کمی مختلف ناموں سے تعبیر کی جاتی ہے، نہر، جدول، ساقیہ، جرعہ، تو ماء العقل بحر زلال صاف عن قدورت الاجسام وظلمات الاعدام، عقل کا جو پانی ہے شیرین ہے، صاف ہے ہر قسم کی قدورت اور ظلمات سے۔ وماء الجہل ماء قدر ظلمانی اجاج کریہ الطعم والرائحہ علی ذوق العقل ومشامل عرفان، جبکہ نادانی اور جہالت اس کا جو منبع ہے وہ تاریک ہے، کڑوا ہے۔ پھر اس کی وضاحت کرنے کے لیے عقل کی خلقت نورانی کی وضاحت کے ساتھ اس کے مقابلے میں جہل کی خلقت کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے کہ اس کا وجود اللہ تعالی کی طرف سے ہے لیکن اصالتاً نہیں ہے بلکہ طبیعتاً ہے، اس کو منبع شر سے خلق کیا گیا ہے اور وہ جہت امکانی ہوتی ہے۔ مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جہل کو کڑوے سمندر سے خلق فرمایا ہے، یہ اشارہ ہے اس کے آغاز کے لیے کہ جس میں قابلیت ہوتی ہے وہ مادہ اولا ہے جسمانی، کہ ابتدا میں وہ سازج اور سادہ ہوتا ہے، اس میں علم و جہل دونوں کی قابلیت ہوتی ہے، لیکن جوں جوں اس میں جہالت راسخ ہوتی جاتی ہے، برائیاں اور کذب اس پہ غالب آتے جاتے ہیں، تو پھر وہ ایک پیکر شیطنت کا روپ دار لیتا ہے، اس میں ہر قسم کے قبائح اور رذائل موجود ہوتے ہیں۔ ھذا الجوہر الشیطانی قد یکون من ماء العلوم الکاذبہ، اس میں مختلف قسم کے فنون اور علوم موجود ہوتے ہیں جو شرور اور ظلمات کہلاتے ہیں۔ تو یہی کڑوا سمندر ہے جس میں کثرت پائی جاتی ہے، وسعت پائی جاتی ہے اور انسانوں میں طرح طرح کے اس میں گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں پر اسی سے متعلق سوال کا جواب بھی دیا ہے کہ یہ جوہر ظلمانی واحد ہے یا کثیر ہے؟ فرمایا حقیقت کے لحاظ سے واحد ہے، مراتب کے لحاظ سے متعدد اور کثیر ہے، شدت و ضعف پایا جاتا ہے، اس کے افراد مختلف مراتب پر ہوتے ہیں۔ اور دوسرا سوال کہ شرط و
آدمی ہوتا ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، تو اس جہل اور ظلمانی وجود کا کون سا یہ وجود ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں بعد میں تفصیلی گفتگو ہونے والی ہے کہ شارع حقیقی تو آدمی ہوتا ہے، لیکن نسبی طور پر اس کا اظہار مختلف قسم کے وجود میں ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی۔ حدیث میں تھا کہ جہل کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، یعنی امر تکوینی اس کو ہوا کہ عالم ملکوت و نور سے عالم ظلمات کی طرف جاؤ، تو یہ نظام کی مصلحت کے تحت اور آزمائش الہی کے تحت اس کو اس عالم میں بھیجا گیا ہے، تاکہ جو لوگ کمال کو پہنچتے ہیں تو ان کی عزت و تکریم ہو، اور جو لوگ جہالت اور نادانی اور تاریکی پر گامزن ہوتے ہیں تو ان کی مذمت کی جائے۔ کیونکہ اگر تمام نفوس انبیاء، اولیاء اور سعداء ہوتے تو نظام مختل ہو جاتا، اور آزمائش کے بعد اور اختیاری طور پر کمالات کو چاہنے والے لوگ نکھر کر سامنے نہ آ سکتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، عادل، منتقم، جبار، تواب، غفور، عفو، یہ اسماء الہیہ صفات ربانی ہیں، یہ تب تجلی فرماتی ہیں کہ جب کوئی گناہگار انسان اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو اور توبہ کرنا چاہتا ہو۔ روایت میں لو انکم لا تذنبون لذهب اللہ بکم وجاء بقوم یذنبون، کہ اگر گناہ کا وجود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر دے اور ایک دوسری کائنات بنائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا انین المذنبین احب الی من زجل المسبحین، کہ گناہگاروں کی چیخ و پکار اور ان کا گریہ یہ میرے لیے تسبیح کرنے والوں کی آواز سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو حدیث میں عقل و جہل کا جو فرق بیان کیا گیا ہے اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں آنے کے لیے تو عقل اور جہل دونوں برابر ہیں، ادوار میں برابر ہیں، لیکن جب ان کو اللہ کی بارگاہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو عقل واپس لوٹتی ہے بارگاہ الہی کی طرف، لیکن جہل اپنی ظلمت اور تاریکی کی وجہ سے بارگاہ الہی کی طرف متوجہ نہیں ہوتی اور اپنے تکبر اور اپنے انکار پر قائم رہتی ہے، اور یہ اس کا وجود ظلمانی ہوتا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی بارگاہ کی طرف رجوع سے کتراتی ہے۔ جب کوئی مخلوق اپنے رب کی بارگاہ کی طرف پلٹنے سے کتراتی ہے تو وہ مطرود ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے تکبر کیا ہے پس تو مذموم ہو جائے گا، اور اسفل سافلین میں قرار دیا اس کو، متکبرین اور شیاطین کی جگہ پہ اس کو قرار دیا۔ اسی طرح ملا صالح مازندرانی کا نظریہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جہل کی خلقت سے مراد جہل مرکب یا بسیط نہیں ہے، فقط عدم العلم مراد نہیں ہو سکتا۔ خود روایت کی جو تعبیریں ہیں اس کے اندر وہ اس کے ساتھ سازگار نہیں، باقی وجوہات بھی یہاں پر ذکر کی ہیں، تو اس سے مراد ان کی نظر میں جہل در اصل باطن ظلمت ہے، اس کے 75 صفات باطنی معصیت اور ضلالت کی نمائندہ ہیں۔ عقل کا نور جہاں موجود نہ ہو وہیں جہل غالب آتا ہے۔ الجہل کما ان لہ جنودا وصفات فہو قوت سفلیہ تدعو الی النفس والہوا، یہ ایک قوت ہوتی ہے نفس کے اندر جو خواہشات کی طرف انسان کو پکارتی ہے۔ یہاں بھی ان کی بحث کا تتمہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ جناب شارانی کا حاشیہ بھی ذکر ہوا ہے کہ کس طرح جہل مختلف وہمیات کاذبہ اور شہوانی قوا اور مختلف قسم کے غضب اور بہیمی قوتیں اثر انداز ہوتی ہیں اور انسان میں راسخ ہوتی جاتی ہیں، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ سے دور ہو کر متکبرین میں شمار ہو جاتا ہے۔ بحر اجاج یعنی کڑوے پانی سے خلق ہونا اور اس کے تاریک ہونے کو بھی عارفین کی نگاہ سے ذکر کیا ہے، اور اس کی وسعتوں سے استعارہ قرار دیا ہے کہ ایک سمندر کی مانند ان کے اندر تاریکی اور وسعت پائی جاتی ہے۔ اگر انسان الہی ہدایت سے استفادہ نہ کرے اس کی وسعتوں اور تاریکیوں میں گمراہ ہو جاتا ہے۔
اور اس پر مختلف قسم کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں۔ یہ ان کی عبارت کا تتمہ موجود ہے کہ یہ جاہل عالم ملکوت سے عالم مادی کی طرف آنے کے لیے اپنی لذات اور اپنی قابلیت کی وجہ سے بے چین ہوتا ہے، لیکن جب اس کو بارگاہ الہی میں بلایا جاتا ہے تو پھر یہ اپنی لذات کی وجہ سے اور ظلمات کی وجہ سے اتنی گھر جاتی ہے وہمیات میں کہ اپنے رب کی بھی نافرمانی پہ اتر آتی ہے، تکبر کا شکار ہو جاتی ہے اور بارگاہ الہی سے اس پر لعنت کی جاتی ہے۔ یہاں تک جناب ملا فیض کاشانی کا نظریہ ہے تو انہوں نے اپنی کتاب الوافی میں اس پر گفتگو فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک جہل کی حقیقت جہل صرف لا علمی نہیں ہے، بلکہ وہ اسے جوہر نفسانی ظلمانی قرار دیتے ہیں، بلکہ روحانی امراض کا مجموعہ ہے۔ ہر صفت جہل اخلاقی اور نفسی بیماری ہوتی ہے، جیسے حسد، تکبر، حرص اور غضب۔ الجہل فی الحقیقہ حجاب للنفس عن نور الحق وظلمۃ فی القلب تمنع الفیض الالہی۔ تو یہ ان کے نزدیک اس کی تعریف ہے گویا کہ۔ مزید انہوں نے عقل کے مقابلے میں جہل کے ادبار اور اقبال پر بھی گفتگو فرمائی ہے، اور جناب ملا صدرہ کے نظریے کے مطابق انہوں نے ذکر فرمایا ہے، وہ احادیث بھی یہاں پر ذکر کی ہیں۔ یہ ان کے کلام کا تتمہ موجود ہے۔ دراصل ملا فیض کاشانی نے جہل کو ایک اخلاقی نظام ضلالت قرار دیا ہے، اس کی صفات کو پہچاننا تزکیہ اور ریاضت کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ یہاں تک جناب امام خمینی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنی کتاب جنود العقل والجہل میں تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے، جہل کی صفات کو باقاعدہ طور پر ذکر کیا ہے جس کے ذریعے اس کی حقیقت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ ان کی طولانی بحث کا ہم خلاصہ بیان کر دیتے ہیں۔ جہل کی حقیقت کے بارے میں فرمایا، جہل وہ باطنی حجاب ہے جو انسان کو اللہ کی معرفت سے روکتا ہے۔ جہل کی صفات دراصل شیطان کی جلوہ گری ہیں۔ ان کی عبارت کا خلاصہ ہے، الجہل فی اصطلاح اہل المعرفہ لیس فقط فقدان العلم بل هو وجود حجاب ظلمانی عن نور الحق۔ فقط عدم العلم کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تاریک حجاب ہوتا ہے جو نور حق کو پہچاننے سے مانع ہوتا ہے۔ جہل ایک وجودی اور نفسی حقیقت ہے جس کی جڑ خود پرستی اور انا پرستی ہے۔ اس کی صفات میں سے پہلی صفت فرمایا کہ یہ عقل اور حقیقت عقلیہ سے متاخر ہوتی ہے۔ امکان اشرف کے مقابلے میں یہ امکان اخص پہ موجود ہوتی ہے، یعنی وہ جو نفسانی صفات ہوتی ہیں جو کمال کی طرف لے جا سکتی ہیں ان کے مقابلے میں یہ موجود ہوتی ہے۔ اس کی دوسری صفت کہ اس کو سمندر سے خلق کیا گیا ہے، اس کی وسعتوں اور کثرتوں کی طرف اشارہ ہے۔ تیسری اور چوتھی صفت کی اسے بحر اجاج یعنی کڑوے پانی سے خلق کیا گیا ہے، تو یہ اشارہ ہے اس کی جو قوت شہوی اور غضبی ہوتی ہے کہ کس طرح یہ انسان کو اپنے رب کی بارگاہ سے دور کرتی ہیں۔ اور اس کی پانچویں صفت کے بارے میں فرمایا وہ اس کا تاریک ہونا ہے، یعنی نور علم اور نور معرفت سے دور ہو کر وہم و شیطنت کی تاریکی میں گرفتار ہو جانا، یہ اس کی صفت ہے۔ اور ادبار جہل کے حوالے سے بھی طولانی گفتگو فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تاریکیوں کی طرف اور خدا سے دوری کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور جب اسے بارگاہ الہی میں بلایا جاتا ہے تو اس سے غافل ہوتی ہے۔ یہ بھی ان کے کلام کا تتمہ موجود ہے۔ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ اس میں جہل کی حقیقت اور خلقت کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے اور مختلف شارحین کے نظریات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ آج کے درس کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔